بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوچئے، ایک ایسی دنیا جہاں ہر طرف اندھیرا ہو، سچ دب چکا ہو اور جھوٹ کو روایت کا نام دے دیا گیا ہو۔ لوگ پتھر کے بت بنا کر ان کے آگے جھکتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے رزق اور حفاظت کی امید رکھتے ہیں۔ اور اسی سوسائٹی میں ایک جوان اٹھتا ہے، نہ اس کے پاس لشکر ہے، نہ طاقت، نہ دولت، صرف ایمان۔ یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ شخص جس نے پوری قوم کو چیلنج کیا، وہ شخص جس نے آگ میں بھی اللہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جنم بیبلون میں ہوا۔ یہ شہر علم اور سائنس میں آگے تھا، مگر عقیدے میں بالکل خالی۔ یہاں ستاروں، چاند، سورج اور بت پرستی ہوتی تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے خدا بناتے اور پھر انہی سے ڈرتے۔ سب سے مشکل بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر خود بت تراش تھے۔ ہر روز ابراہیم علیہ السلام یہ سب دیکھتے اور ان کا دل بے چین ہوتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خود نہیں بول سکتا وہ خدا ہو؟ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا، میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند نکلا، روشن، خوبصورت۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا یہ میرا رب ہے؟ مگر چاند بھی ڈھل گیا۔ پھر سورج نکلا، سب سے زیادہ روشن، سب سے زیادہ طاقتور۔ انہوں نے کہا، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا، میرا رب وہ ہے جو کبھی ڈھلتا نہیں، جو ہمیشہ زندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ادب سے بات کی، ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کو پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ فائدہ دے سکتی ہیں؟ والد غصے میں آ گئے، تم میرے معبودوں کو چھوڑنا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ابا، علم میرے پاس آیا ہے، آپ میری بات مان لیں۔ لیکن غصہ جیت گیا، یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پتھر مار کر قتل کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا، مگر والد کے لیے دعا کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم سے سوال کیا، یہ بت کیا ہیں جن کے آگے تم جھکتے ہو؟ قوم نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے دیکھا۔ صرف روایت، کوئی دلیل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہارے باپ دادا سب گمراہ ہو۔ یہ بات ان کو برداشت نہیں ہوئی۔ جب قوم شہر سے باہر چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام مندر میں داخل ہوئے۔ ہر طرف بت کھڑے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک بت توڑ دیا، صرف سب سے بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخ اٹھے، یہ کس نے کیا؟ سب نے کہا، ابراہیم نے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے ہمارے معبود توڑ دیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بڑے بت سے پوچھ لو، کلہاڑی اس کے پاس ہے۔ لوگ چپ ہو گئے، پھر بولے، یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم انہیں پوچھتے کیوں ہو؟ سچ ان کے منہ پر تھا، مگر غرور نے انہیں اندھا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نمرود کے پاس لے جایا گیا۔ نمرود نے کہا، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکل کر دکھاؤ۔ نمرود لاجواب ہو گیا۔ اس نے کہا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ایسی آگ جلائی گئی کہ پرندہ بھی پاس نہ جا سکے۔
ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، کیا مدد چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے صرف اللہ کا سہارا کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ آگ گلستان بن گئی۔ جب آگ بھی ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا سکی تو دشمن سمجھ گئے کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، مگر پھر بھی ظلم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اس سرزمین کو چھوڑ دیا جائے۔ ہجرت صرف جگہ بدلنا نہیں ہوتی، ہجرت اپنی یادیں، اپنا سکون، اپنی پہچان چھوڑ دینے کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ نہ منزل کا پتہ، نہ راستے کا علم، صرف یقین، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں اللہ راستہ خود بنا دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور معصوم سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ویران صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ پانی، نہ سایہ، نہ انسان۔ ہاجر علیہ السلام پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام صرف ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ ہاجر علیہ السلام کہتی ہیں، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سوچئے، ایک ماں، صحرا اور پیاسا بچہ، مگر شکایت نہیں، سوالن نہیں، صرف صبر۔ جب پانی بالکل ختم ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام پیاس سے رونے لگے، حجر دوڑنے لگتی ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 1 بار، 2 بار، 7 بار، نہ تھک کر رکنا، نہ امید چھوڑنا۔ آج ہم حج اور عمرہ میں جو صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں وہ صرف ایک عبادت نہیں، وہ ماں کی قربانی کا زندہ ثبوت ہے۔ اور پھر اللہ نے زمین سے زمزم جاری کر دیا۔ یہ پیغام تھا کہ جہاں محنت اور یقین ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت ضرور آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے روکتے رہے، دعا کرتے رہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر والدین غلط بھی ہوں تو ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں بلکہ دعا اور ادب کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ حق کہنا ضروری ہے مگر لہجہ پیار بھرا ہونا چاہیے۔ یہ ہے نبیوں کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سوال پوچھتی ہے، کیا ہم حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا ہم روایات اور سچ میں فرق کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ پر واقعی بھروسہ کرتے ہیں؟ آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی مسکرائے۔ فرق صرف یقین کا ہے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان عطا فرما۔ جب سچ مشکل ہو تو اسے چھوڑنے نہ دے، جب دنیا خلاف ہو تو تو کافی ہو، اور جب امتحان آئے تو صبر عطا فرما۔ آمین۔